اب دیکھیں آج ہی آتے ہیں، تصور میں بھی نہیں ہوتا ان کے، لیکن موت مکے میں آ جاتی ہے، مدینے میں آ جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی مکے مدینے میں گزر گئی لیکن موت ان کی اپنے ملک میں ہے۔ میرے والد صاحب کے ایک خادم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے تقریباً 50 سال سے زیادہ زندگی مکے میں گزاری۔ صف اول کبھی ان کی نہیں چھوٹتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میرے استاد زادہ ہیں آپ، تو میں آپ سے ملنے آیا ہوں کہ میں کل پاکستان جا رہا ہوں، مجھے برادری نے مجبور کر دیا کہ بیٹیوں کی شادیاں ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، 40 سال گزر گئے زندگی کے، وہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہو کر دو کر دو کر دو، ایک دفعہ تو کم سے کم تم آ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی گزارش یہ ہے کہ میں جانتا کچھ نہیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ نہ جاؤ۔ کہتے بس حضرت ایک ہفتے سے زیادہ میں نہیں لگاؤں گا۔ یہاں سے گئے، پاکستان پہنچے، چنی گوڈ اسٹیشن سے اتر کے آگے ان کا گاؤں تھا، اسٹیشن پر ہی فوت ہو گئے، یعنی گھر بھی نہیں پہنچے، مکے مدینے سے بھی گئے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا۔ ہمارے اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے زمیندار تھے ارجمند خان، بہت بڑے، ان کے بھائی چیف انجینئر تھے، کئی کچھ تھے۔ حج میں آئے تو اپنی نوجوان لڑکی بھی ساتھ تھی، میرے گھر میں ٹھہرے۔ جب آج سے واپس آئے نا طواف زیارت کے لیے ہم نے جانا تھا، مجھ سے پوچھا جی کہ آپ طواف زیارت کب کریں گے؟ میں نے کہا جی میں تو رات کو 12 بجے کرتا ہوں، میرا تجربہ ہے کہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ کہنے کی حضرت یہ ہے کہ ہم ساتھ ہی کے کمرے میں تو ہے، ہمیں بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ بہرحال ہم آ گئے، ہم نے اکٹھے طواف کیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم میرا ہاتھ پکڑ لو، ہم آگے ہو جاتے ہیں، بچی پیچھے ہو جائے، تاکہ ایک تو ہماری نظر اس پہ نہ پڑے، دوسرے کہ اس کو کسی کا دھکا نہ لگے۔ بہرحال ہم نے طواف کیا، طواف کر کے واپس آئے تو ہم نے پھر یہ ہوتا تھا کہ 11 تاریخ کو پھر چونکہ سارا دن ساری رات کنکریاں مارنی جائز ہے، پھر ہم رات کو جا کے کنکری مارتے تھے۔ تو اس کو بھی میں نے سمجھا لگا ٹھیک۔ دوسرے دن اس کی لڑکی نے آ کے مجھے خط دیا، لفافے میں بند تھا، کہ جی میرے باپ نے دیا ہے۔ میں نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے پہلے بھی حج کیے ہیں، میں نے پہلے بھی طواف کیے ہیں، لیکن اللہ عالم اس طواف کی کیا کیفیت تھی آپ کے ہاتھ پکڑنے سے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں، اگر کعبۃ اللہ میں میرا ہاتھ پکڑا ہے تو قیامت میں بھی نہیں چھوڑنا، اگر طواف میں مجھے پکڑا ہے تو قیامت میں میرا ہاتھ پکڑے ہے۔ میں چھوڑ یار، لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے ہوتے ہیں۔ 12 دوسرے دن جب کنکریاں مار کے آئے، ان کے بڑے دوست آئے ہوئے، تو اس کی بیٹی بھاگی کہتے ڈیڈی کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں گیا تو بڑی اور اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، میں نے فوراً ڈاکٹر کی آنے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ گھر گئے ہی نہیں۔ اور مجھے پہلے کہہ رہے کہ ہاتھ پکڑا ہے تو اب چھوڑنا نہیں۔ میں نے اس کی بیٹی نے گھر والوں کو فون کیا، بڑے لوگ تھے وہ تو فوراً آ گئے۔ میں ان کو سمجھایا پاگل نہ بنو، چارٹر طیارہ کر کے باپ کی لاش، اس کو اللہ نے مکے میں بہت دی ہے، اللہ اس کو حرم میں دفن دے رہے ہیں، تم پاگل ہو کہ چارٹر طیارہ کر کے لے جاؤ گے اور وہاں جا کے صادقہ آباد میں دفن کرو گے؟ دماغ خراب ہو گیا۔ ان کو بات سمجھ آ گئی، تو اب انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں مکے میں مروں گا اور مکے میں دفن ہوں گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت،
کسی کو پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کدھر آئے گی۔